ایک گھر سے گانے کی آواز آئی، حضرت نے دق الباب کی، اب کے بچوں کو واقعات ہے، کنیز باہر آئی، اس گھر کا مالک آزاد ہے، کسی کا غلام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بحمدللہ آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں۔ فرمایا تو نے سچ کہا، اگر کسی کا غلام ہوتا اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ واقعہ آپ کے بچوں کو بھی آتا ہے، میں ایک بالکل نئی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ یہ ہوتا ہے مومن جی میں پکھی نو گاز نہیں لگتا، تڑپا، وہ لنگر کھا کے سو نہیں گیا تھا، نیند کو کیا ہو گیا جی گناہ کر لیا تو کی ہو گیا، سائیں آپ بارس ہے، یقین جان وہ تڑپا اور فوراً پا برے نہ پاؤں میں جوتے پہننے کی ہوش نہ رہی، سیدھا ساتویں امام کے پاس آیا، ایک جملہ کہا طاہرنی یبن رسول اللہ، اور مجمع میں کتھا اپنے نال لے کے آما، فرمایا طاہرنی یبن رسول اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے مولا امام موسیٰ کاظم اگر میرا کپڑا ناپاک ہو جاتا میں اسے پانی سے دھو کر پاک کر لیتا، لیکن گناہ نے میری روح کو ناپاک کر دیا، جب جان آلودہ ہو جائے امام کے علاوہ کوئی پاک نہیں کرتا۔ وہ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ فرمایا طاہرنی ابن رسول اللہ، مولا مجھے پاک کیجئے۔ اور یہی جملہ اس حبشی غلام نے کہا، اس نے کہا کہ طاہرنی یا امیر المومنین، مولا مجھ سے چوری ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جا چلا، علی کا غلام چور نہیں ہوتا، دل میں بغض علی تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف ہے۔ اچھا میں ایک تھوڑی کوڑی گولی دے نہ مانا، بالکل چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی۔ علامہ علی نکی نکن سے کسی نے پوچھا تھا قبلہ ہم نے قصیدہ سنا ہے، موالیاں دے کیتے حلالیاں دے کیتے قیامت دے دین دا حساب کوئی نہیں۔ علامہ علی نکی نکن نے فرمایا ہمارا ہی حساب ہے، ادھر بے حساب ہے۔ فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہے اللہ اس سے پوچھے گا تو نے نماز پڑھی کیوں؟ چونکہ تیری نماز گناہ تھی، تیرا حج گناہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو خدا کے بندو، کون سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے، جسے خدا سبحان اللہ، علامہ علی نکی نکن نے فرمایا، دیکھو نا میں ایک مثال دیتا ہوں، ان بڑی پیاری مثال دی قبلہ نے، توجہ توجہ۔ انہوں نے کہا اللہ علی کے دشمن سے پوچھے گا تو نے پڑھی کیوں؟ قبلہ میرا کام ساؤنڈ ہے، میرا کام ایک نہیں ہے جو بندہ پٹھا نہ پڑھے سیدھا پڑھے، جس بندے پٹھا پڑھے انہوں پھدوں میں نوں کی آتے، سمجھ آئی گل کو نہیں ہے؟ علامہ علی نکی نکن نے فرمایا بندہ جس کے ذمہ کام لگاتا ہے اسی سے پوچھتا ہے۔ جاگو جاگو جملہ پڑھنے لگا، بندہ جس کے ذمہ کام لگاتا ہے اسی سے پوچھتا ہے، جس کے ذمہ کام لگاتا ہے اسی سے پوچھتا ہے۔ علامہ نے فرمایا قرآن اٹھا کے دے، اللہ نے نماز کی بات بعد میں کی ہے، زکوٰۃ اور روزے کی بات بعد میں کی ہے، پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم پہ نماز واجب، ایمان والو تم پہ روزہ واجب، اور تمہیں پتہ ہے ایمان کون ہے؟ بلد الایمان کل الکفر کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں چلا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کہتے ہیں علی والا نماز تیرے ذمہ۔ علی والا روزہ تیرے ذمے، علی والا حج تیرے ذمے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جہاں پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا پہلے کہا ہے۔ تو قبلہ فرمایا پھر جدے کم ذمہ لگتا اودے کو لئی پوچھ ہونی ہے، یہ پوچھ کے چھوڑی۔ آل محمد کی محبت کے بغیر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عمل قبول نہیں ہوتا، محبت علی ہو تو عمل کی قبولیت کا ماحول بن جاتا ہے۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، میں کل بیان کروں گا مولا کائنات کی محبت کا دوسرا فائدہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ تو
تیسرا فائدہ قبر میں، چوتھا فائدہ پل صراط پہ، پنجواں فائدہ معاشر کے میدان میں، چھٹا فائدہ جب بندہ زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے جہنم چلا جائے تو جہنم سے واپسی کی۔ یہ جو تین دن میں نے یہی پڑھنا، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کب آتا ہے کتنے ٹائم پہ آتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جن کے لیے جملہ پڑھتا ہوں، ایک شہریار شیرازی تھا نا، میں جب پڑھتے شروع کرتا میں جناب سیدہ کے لیے شروع کرتا ہوں، مجھے کوئی نہیں پتا 10 بندے 100 50 جتنے مرضی بیٹھے۔ شہریار شیرازی نے قصیدہ لکھا تھا، علیہ ہمائے رحمت تو چی آیتی خدا را، شیراز کا رہنے والا شاعر۔ آیت اللہ مرشی نرفی نے میں خواب میں دیکھا 14 نے قصیدہ سنا، سویرے بلائے شہریار شیرازی کو، شہریار شیرازی تو نے یہ قصیدہ رات کو لکھا سنو قبلہ آپ 80 سال کے مجتہد ہیں، یہ تو میں نے پڑھا ہی کو نہیں، آپ نے یاد کے در سے کیا۔ فرمایا جن کے لیے پڑھا تھا اب تک پہنچ گیا، میں مجمع کے لیے کو نہیں پڑھتا کیونکہ بی بی کی پڑھا، اور آپ تو حیران پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ لکھا ہے حسین کی پہلی سالگرہ پر بھی نبی روئے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، میں حوالے دکھا سکتا ہوں، مناظر نے حوالے میں دکھا سکتا ہوں، لیکن ام سلمہ کہتی ہے میرے گھر نبی تھے، حسین ابن علی نبی کے سینے پر تھے، نبی خوش ہو کر کبھی حسین کو ہونٹوں پر چومتے، کبھی اپنے لال کا سینہ چومتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھ کر اپنے گھر کے کام کاج لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس حجرے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، جیسے آواز رونے کی بلند ہوئی، کہتی میں دوڑ کر گئی، دیکھا نبی حسین کو گلے لگا کے رو رہے تھے۔ میں نے کہا حسین کے بابا بھی تو خوش تھے، ان کے نانا بھی خوش تھے، رو کیوں پڑے؟ فرمایا ابھی بھی جبرائیل نے حسین کا مصائب سنایا۔ اور اللہ جانتا ہے اہل سنت علماء نے لکھا ہے نبی حسین کی پہلی سالگرہ پر روئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی ایک دم رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ملائکہ کا پورا ماتمی جلوس آیا، مجھے حسین کی شہادت سنائی اور ساتھ اس کی مقتلگاہ کی خاک مجھے تحفہ پیش کی۔ دیکھو نا تیرے گھر میں جب بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے کیا آتا ہے؟ کیک آتا ہے، کھلونے آتے ہیں، لیکن حسین وہ غریب ہے جس کی پہلی سالگرہ پر مقتلگاہ کی خاک تحفہ۔ خاکوں میں سلمدی شیشی میں رکھ لینا، حسین جب وطن چھوڑ کے جائے گا اس خاک کا خیال رکھنا، خاک کرے سمجھنا حسین کو خیر ہے، خاک خون میں بدلے سمجھنا میرا حسین مر گیا۔ میں مکمل میں چھوڑ دی ساری طویل، معافی چاہتا ہوں 1-2 منٹ مجھ سے اوپر ہو جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب پتہ چلا نا ام سلمہ کو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ام سلمہ سا کے سارے بڑے بیٹا کس ملک کے سفر میں اما عراق، اللہ نے عراق کا نام آیا، ام سلمہ کی آنکھیں نہیں تھی سامن کے بعد فرمایا میرے لال اپنی ماں کا دل نہ دکھا، عراق میں جا اماں کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا تیرے نانا نے فرمایا تو حسین عراق جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا۔ جب یہ جملہ کہنے فرمایا اماں تو خالی اتنا جانتی ہے میں نے عراق سے واپس نہیں آنا، اماں میں زمانے کے امام ہوں، میں اپنی مقتلگاہ بھی جانتا ہوں، اماں اگر تو راضی ہو میں تجھے اپنی کربلا دکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ پاس ہے کربلا کا پہلا زوار کون ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں جابر چیلم کے دن کربلا پہنچا، لیکن بعض فرماتے نہیں ام سلمہ نے اس سے پہلے کربلا کی زیارت کی ہوئی تھی۔ جب حسین 28 رہے جب چل رہے تھے نا اور فرمایا کہ اماں تجھے کربلا دکھاؤں، فرمایا بیٹا دکھا، ایسے اشارہ کیا، سرزمین کربلا بلند ہوئی۔ میرا وسیم عباس کا مصائب اور ہے، یہ نوح تھا جو مولانا حسین نے خود پڑھا، ہماری کتابوں میں موجود ہے، ایسے اشارہ کیا میں جگہ بلندی، فرمایا ہا ہونا یکون محتور حالنا، اما 2 محرم پر اس مقام پر ہمارے خیمے لگیں گے، اما اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، اما اس مقام پر میرے اصغر کا گلا چھید جائے گا، اما اس مقام پر میرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، اما اسے کلہ زینبیہ کہتے ہیں، میری زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی گی، شمال کا خنجر کرتا۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ پورا کربلا پڑھ کے میرے مولا نے خاک اٹھائی کربلا کی، فرمایا یہ میری طرف سے رکھ کے سارا مضمون میں نے کلوز کر دیا، میں اپنے بھائی کو انتظار نہیں کرواتا۔ اللہ اکبر۔ چلے گا کہ بابا یہ حالت کیا بنا رکھی؟
ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ام سلمہ کربلا میں میرا حسین مارا گیا، وہ جو شیشی تجھے حسین دے کر گیا تھا نا، اٹھ دیکھ اس سے تازہ خون نکل رہا۔ اجرکم اللہ، ام سلمہ گھبرا کر اٹھی، آئی کمرے میں، دیکھا شیشی سے تازہ خون، میرے پاس ٹائم الحمدللہ ہے، شیشی سے تازہ خون ابل رہا تھا۔ مجھے انصاف سے بتا، اگر اس عمران والی میں یا سندرانہ کسی مقام پر کوئی مومن دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں مومن کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، لوگ سب سے پہلے کدھر جائیں گے؟